کہ میں ولید اقبال صاحب آپ کی طرف آؤں گی سر. ایبسولوٹلی یہ ایک تو نیت پہ شک ہے. یہ جو سارے کہتے ہیں کہ نیکٹا کے تھریٹ الرٹس آ جاتے ہیں, پھر وہ جماعت اسلامی والی ایگزامپل بائی دا وے انہوں نے صحیح کوٹ کی ہے کہ بھائی ان کا اگر جلسہ اسی دن پشاور میں ہوگا, انتظامیہ اگر ان کو نہیں روکے گی اور پی ڈی ایم کو روکے گی تو میری پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے. میں یہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں. اور حکومتی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب کو جو اپنے یہ سارے کنونشنز وغیرہ کر رہے ہیں, اٹ گیوز می اینگزائٹی ایز اے پرسن کہ وہاں ٹرانسمیشن ہوگی کیسز کی. لیکن بہرحال اس وقت اگر آپ ایک جماعت کو اجازت دیں گے, پی ڈی ایم کو اجازت نہیں دیں گے, تو پھر لگے گا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس وقت. دیکھیں جی, گورنمنٹ نے آئی ڈونٹ نو آپ کے اس بات کا علم ہے کہ نہیں ہے, گورنمنٹ نے تو تمام اس بڑے اجتماعات کے اوپر پابندی لگائی ہے, خصوصاً اپنے اوپر لگائی ہے کہ جی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوگا. اور یہ سپر سپریڈرز کا لفظ کہاں سے آئے؟ یہ جو بڑے اجتماعات ہیں, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایس او پیز کا, یہ ماسکس کا, سینیٹائزرز کا, سوشل ڈسٹنسنگ کا جو تصور ہے, یہ ایک سیاسی جلسے کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا, نہ یہ کبھی عمل درآمد اس کے اوپر ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اس کے جلسوں کا انعقاد کے دو پہلو ہیں, ایک سیاسی اور دوسرا پبلک ہیلتھ کا, اور یہ صرف سیاسی پہلو کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے سیاسی جو ہے کسی قسم سے اس سے تشویش میں ہے یا خوف زدہ ہے یا پریشان ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. احتجاج کرنا, اجتماع کرنا, جلسے کرنا حق ہے ہر ایک کا, بشرطے کہ وہ پرامن ہو اور غیر مسلح ہو. یہ ہمارا آئین بھی وعدہ کرتا ہے. لیکن ہمارا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی ریزنیبل ریسٹرکشنز لاگو ہو سکتی ہیں, اور یہ ریزنیبل ریسٹرکشن ہی ہے. پبلک ہیلتھ کے پیش نظر گورنمنٹ کی اولین, ہر حکومت کا اولین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ریاست کے جو شہری ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ کرے. آپ نے خود ہی پڑھ کے بتا دیا کس طرح کے اس وقت جو ہے پازیٹیوٹی ریٹ ہے جو اس کا کووڈ 19 کا 12%, 13%, یہ الارمنگ انکریزز ہو رہی ہیں. جب اجازت تھی اس طرح کے اجتماعات کی اس وقت سب کر رہے تھے, اس وقت پرائم منسٹر بھی کر رہے تھے سوات میں, اور اس وقت باقی پارٹیاں بھی, بے نظیر بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی کر رہی تھی اپنے جلسے, اس وقت سب کر رہے تھے. بالکل جی بی کی کیمپین بڑی بھرپور ہوئی ہے. لیکن میرا کویسچن یہی ہے کہ سنڈے کو کیا جماعت اسلامی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور پی ڈی ایم کے جلسے کی اجازت نہیں ہوگی؟ یہ اس طرح ہوگا؟ دیکھیں جی, اگر کورٹ نے اس کو اجازت دی ہے تو کورٹ کی نافرمانی تو حکومت نہیں کر سکتی. اچھا, میں آپ کو یہ ضرور عرض کر دوں اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر پشاور ہائی کورٹ نے یہ اجازت دی ہے اس جلسے کی, اس کے کنٹراسٹ میں اسی سطح کا ایک اور اعلیٰ عدالت ہے جو کہ اسلام آباد کی ہے, وہاں حکومت کی ایک پالیسی کو چیلنج کیا گیا تھا, اور وہ یہ شادی ہالوں والوں نے کیا تھا کہ ہم پہ یہ غلط پابندی لگائی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن اس کے بارے میں مختلف تھی, اور ہمارے ملک کے صوبائی اور اسلام آباد کے ہائی کورٹوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے, اور یہ واضح اس کی یہ مثال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس میں پوزیشن جو تھی وہ یہ تھی, اور یہ کل پرسوں کی ہی بات ہے. لیکن ولید اقبال صاحب وہ کہہ رہے کہ آپ پشاور حکومت ذمہ دار ہے, آپ کنونس نہیں کر پائے, خیبر پختونخوا میں آپ کنونس نہیں کر پائے عدالت کو کہ یہ جلسہ میرے سامنے اس کیس کی فائل نہیں ہے, میرے سامنے اس کیس کی فائل نہیں ہے, اور اس کے فیصلہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ میں نے دیکھا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جان و مال کا تحفظ, اور ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. سو یہ بھی آج ہی ایک جریدے میں یہ بڑا تفصیلی ایڈیٹوریل بھی آیا ہوا ہے کہ, اور ان کے پاس بھی ڈیٹا تھا اس کا, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس جریدے کے ساتھ. انگریزی جریدے نے ایڈیٹوریل تفصیلی لکھا ہوا ہے کہ گجرانوالہ کے جلسے پہ بھی اور کوئٹہ کے جلسے سے بھی جو ہے سرج ہوئی ہے. کراچی والے پہ کہتے ہیں نہیں ہوئی, اور اس کی وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اس میں پورے صوبے بھر کے لوگوں کو لے کے آئے ہوئے تھے, وہ سارے ادھر, اور مجھے تو لگتا ہے گلگت کی کیمپیننگ سے بھی ہوئی ہے, بیکاز 8.2% پازیٹیوٹی ریٹ یہ گلگت کیمپیننگ میں جو ہوئی ہے اس پہ تمام جماعتوں نے کی, کسی ایک کا نہیں. لیکن یہ جب اجتماعات ہوتے ہیں
تو یہ بیماری یہ وبا پھیلتی ہے. بہرحال مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے. آپ خود ہی جی سر, فارورڈ کیا ہوگا, بیکاز وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن تصادم نہیں ہونا چاہیے نا, تصادم نہیں, اس کا سیاسی طور پہ کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ سے حل نکلنا چاہیے. بات آپ کی ٹھیک ہے ٹیکنیکلی, لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ایک جلسہ ہوگا ایک نہیں ہوگا تو یہ انفیئر بات ہوگی. تو اس میں تو اگر یہ تو دیکھنے والے کی آنکھ بھی کہے گی نا کہ بھئی یہ ایک جلسہ بے شک عدالت نے اجازت دی ہے, دوسرا نہیں ہو رہا, تو یہ ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز ہو جائیں گے نا. جی میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ڈیفرنٹ سٹینڈرڈز ڈیفرنٹ کورٹ سیٹ کرتی ہیں. اسلام آباد کورٹ کا بہت چھوٹے سے اجتماع کے حوالے سے بھی فیصلہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے مختلف ہے. صحیح. سو بہرحال حکومت کو اپنا فرض ادا کرنا ہے, جہاں پہ فیصلہ اس کو نہیں روکتا اور اس کو پابند نہیں کرتا, اس کے اندر تو اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے ٹو دا سٹیزنز. اوکے. جہاں پہ فیصلہ اس کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے لاؤ, اس کی نافرمانی نہیں ہو سکتی, نہیں تو جیل میں جائیں گے جو متعلقہ ہیں. چلیں جی, کوشش ہماری یہ ہے کہ بدمزگی نہ ہو, افہام و تفہیم سے بات معاملہ جو ہے سمجھ تمام لوگ اس کو سالو کر لیجئے.